بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا و نبینا بارک وسلم تسلیما کثیرا. ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کو سحور کے مسئلے میں کلام ہے کہ وہ مقصد روزہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ مقصد روزہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کا توڑنا ہے اور سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ یہ مصلحت بالکلیہ فوت ہو جاوے تو بہتر نہیں. اس کے علاوہ حسب حیثیت و ضرورت مختلف ہوتا رہتا ہے. بندے کے ناقص خیال میں اس بارے میں قول فیصل بھی یہی ہے کہ اصل سحور و افطار میں تقلیل ہے، مگر حسب ضرورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے. مثلا طلباء کی جماعت کے ان کے لیے تقلیل طعام منافع صوم کے حاصل ہونے کے ساتھ تحصیل علم کی مضرت کو شامل ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر یہ کہ تقلیل نہ کرے کہ علم دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے. اس طرح ذاکرین کی جماعت علیحدہ دوسری جماعت جو تقلیل طعام کی وجہ سے کسی دینی کام میں اہمیت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں، حالانکہ رمضان مبارک کا روزہ تھا، مگر اس جگہ جہاد کا تقابل آ پڑا تھا. البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام میں جو روزے سے زیادہ اہم ہو، ضعف اور کسل روا نہ ہو، وہاں تقلیل طعام ہی مناسب ہے. شرح اقناع میں علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ہم سے اس پر عہد لیے گئے کہ پیٹ بھر کھانا نہ کھائے، بالخصوص رمضان مبارک کی راتوں میں. بہتر یہ ہے کہ رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ کمی کرے، اس لیے کہ افطار و سحور میں جو شخص پیٹ بھر کر کھائے گا اس کا روزہ ہی کیا ہے. مشائخ نے کہا ہے کہ جو شخص رمضان میں بھوکا رہے آئندہ رمضان تک تمام سال شیطان کے زور سے محفوظ رہتا ہے. اور بھی بہت سے مشائخ سے اس باب میں شدت منقول ہے. شرح احیاء میں عوارف سے نقل کیا ہے کہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ 15 دن میں ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے اور رمضان مبارک میں ایک لقمہ. البتہ روزانہ اتباع سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے. حج جنید رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، لیکن اللہ والے دوستوں میں سے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت کچھ روزے کی فضیلت سے کم نہیں. اور بھی سلف کے ہزاروں واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ کھانے کی کمی کے ساتھ نفس کی تعذیب کرتے تھے، مگر شرط وہی ہے کہ اس کی وجہ سے اور دینی اہم امور میں نقصان نہ ہو. یہ تو پہلے لوگوں کا تھا، اب تو کوئی تھوڑی بات مانے گا ہماری. اب کی قوم بات نہیں مانے گی. اب تو دسترخوان جتنا ہو وسیع ہونا چاہیے، بہترین سے بہترین چیزیں ہونی چاہیے. یہاں 3 جماعت حضرت شیخ نے بیان فرمائی. علماء اس دور میں علم حاصل کرنے کے لیے بہت جد و جہد کرنی پڑتی تھی. ایسے مدارس نہیں تھے، باقاعدہ کچن نہیں ہوا کرتے تھے. مدرسے میں پڑھنا ہوتا تھا، پڑھنے کے بعد اپنی روزی خود تلاش کرو. تو بازاروں میں سبزی کی دکانوں پر نیچے جو پتے پڑے رہتے ہیں نا، جس کے اوپر تھوڑا خراب ہو گیا ہو، سڑ گیا ہو، تو سبزی بیچنے والے پتوں کو پھینک دیتے تھے. تو یہ طلبہ اس کو اٹھا لیتے تھے اور جو سڑا ہوا حصہ ہے اس کو نکال کر جو باقی اچھا ہے اس کو پانی میں بوائل کر لیتے تھے. بس وہی کھانا ہوتا تھا. کوئی مدرسے کا مستقل نظام تو نہیں تھا، روٹی چاول کا، چائے ناشتے کا. تو علم حاصل کرنا اس زمانے میں ایک بہت مشکل ترین کام تھا، اور آج بہت آسان ہے، لیکن برکت نہیں رہی. برکت کی وجہ قدر، یہ بھی ہے. قدر نہیں تو برکت نہیں. ہر چیز میں یہی ہے. کھانے کی قدر نہیں کرو گے تو برکت نہیں ہوگی. علم کے اندر یہی ہے. علم کی قدر نہ ہوئی تو برکت چلی گئی. اب آپ ہر گلی کوچے میں عالم دیکھیں گے، ہر گلی کوچے میں گلی میں عالم ہے. مجھے تو ایسے لوگ ملے بالکل انگوٹھا چھاپ کوری سلیٹ، مول صاحب مجھے سب پتہ ہے، خالی میرے پاس سند نہیں ہے. میں نے کہا میری ہے، لے جا گھر سے، میرے کسی کام کی نہیں ہے، میری کسی کام کی نہیں، تو لے جا، میرے گھر میں ایسے ہی پڑی ہے. ایسے لوگ ملے. مطلب ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں سب چیزوں کا علم ہے، جتنے مسائل ہیں سب ہم جانتے ہیں. حالانکہ علماء نہیں جانتے اتنے مسائل، عوام اتنے مسائل جانتی ہے. کہیں نہ کہیں یہ تبلیغ کی بھی برکت ہے. ہاں اس میں تبلیغ والے باقی نہیں ہیں، اس میں تبلیغ کی بھی برکت ہے کہ کچھ بیچارے ناہنجان قسم کے لوگ اس کو ایسا سمجھ بیٹھے اور مسائل میں ایسے الجھ گئے. حالانکہ باقاعدہ اس کی ترغیب دی جاتی ہے
کہ عوام مسائل میں نہ الجھے، یہ ان کا میدان نہیں ہے، ہاں یہ آپ کا کام نہیں ہے، لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں۔ دیکھو اطباء کی رائے میں کوئی ٹانگ اڑاتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر کو کہے گا میں جیسے کو ویسا آپریشن کرو ہے؟ کوئی کہے گا یہ نس یہاں سے کاٹو، آپریشن یہاں ٹانکے لو؟ کوئی نہیں کہے گا ڈاکٹر کو، بلکہ اس کو آپریشن تھیٹر میں انٹری ہی نہیں، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، یا تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی وکیل سے کہے گا سپریم کورٹ میں اس طرح پر کیس لڑو جیسا میں کہتا ہوں؟ ایسا کوئی کہے گا؟ انجینئرنگ کا کام چل رہا ہے، یہ ہماری نوتن نگر کے پاس جو وہ بن رہا ہے نا انڈر پاس، جا کر کہو میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرو، انجینئر آپ کو تھپڑ مارے گا۔ لیکن مول صاحب سے جو کہہ رہا ہوں کہو سب لبیک، جتنے مسائل مول صاحب کو بتا رہا ہوں سب لبیک۔ کیوں؟ ہم تم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہے نا؟ جس نے مدرسہ نہیں دیکھا، مدرسے کی عربی ایک کتاب نہیں دیکھی، وہ آدمی مسئلہ آپ کو بتا سکتا ہے، اور ہمیں بتائے لوگوں نے مسائل۔ ہم 10 سال تک کتابوں کے پیچھے ہم لوگ ایسے پڑ گئے جیسے کیڑا لگ جاتا ہے کسی چیز میں، پھر بھی ہم لوگوں کو وہ حاصل نہیں ہوا جو باہر والوں کو ہو گیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، کتنی بڑی برکت ہے یہ۔ تو علم پہلے دور میں بہت مشکل تھا، بہت آسان، لیکن قدر نہیں رہی۔ دوسری ذاکرین کی جماعت، اللہ اللہ کرنے والے، یہ بڑا اونچا کام ہے۔ ہمارے ضلع میں کہیں کسی جگہ پر کوئی خانقاہ نہیں، خبر نہیں لوگ کیسی زندگی گزارتے ہی سمجھ میں نہیں آتا، ان کو کوئی کہنے والا بھی نہیں، سمجھانے والا بھی نہیں۔ کتنا اونچا کام تھا یہ، کتنے فضائل ذکر میں اس کے، آپ اس کو گن نہیں سکتے، لیکن کوئی نہیں، اللہ اللہ راتوں میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ ایک دوسری جماعت، اور تیسری جماعت ایسا دین کا کام جو اہم مہم ہو، جیسے جہاد۔ اگر جہاد کا سابقہ پڑ جاوے رمضان کے اندر تو روزہ چھوڑ دو، اب روزہ رکھنا نیکی نہیں، کیوں؟ کمزوری آ جائے گی۔ اگر آپ کمزور ہو گئے دشمن آپ کے اوپر سوار ہو جائے گا، ملک آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر آپ کے ایمان کے مسئلے اور لالے پڑ جائیں گے نا، آپ غلام بن جائیں گے۔ ابھی روزہ چھوڑ دو، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ تو یہ جو 3 مسائل یہاں حضرت نے بیان کی، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، لیکن آج تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اور کھانے والے بے حساب ہے کہ نہیں؟ ان 3 میں سے کوئی مسئلہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور کھانا بے حساب ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب تو مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو جو حق واجب تجھ پر تھا وہ ادا ہو گیا، آگے نوافل کا حصہ ہے۔ اور جو شخص حرام طریقے سے سود، رشوت وغیرہ سے مال جمع کر کے صدقہ کرے، اس کو اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں، بلکہ اس حرام کمائی کا وبال اس پر ہے۔ اس حدیث پاک میں 2 مضمون وارد ہوئے، ایک تو یہ کہ واجب کا درجہ زکوٰۃ کا ہے، اور اس کے علاوہ جو درجہ ہے وہ صدقات اور نوافل کے ہیں۔ ایک اور حدیث میں جو شخص زکوٰۃ ادا کر دے، اس نے اس حق کو ادا کر دیا جو اس پر واجب تھا، اس سے زیادہ جو ادا کرے وہ افضل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، الحمد للہ رب العالمین۔